پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. سیگمنٹ عموماً ہمارا ہوتا یہ ہے کہ جس میں ہم آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج پروگرام کی جو نوعیت ہے یا سیگمنٹ کی جو نوعیت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. بات ہو رہی ہے آج کل کچھ سیاسی معاملات کے اوپر، اور رواں ہفتے میں جو پروگرامز رہے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. مزید یہ کہ اس وقت جو جاری صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور تحریک عدم اعتماد اس کے حوالے سے فیصلہ گو کہ اتوار کو متوقع ہے آنا، اور اس کے اوپر ووٹنگ کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. 11:30 بجے کا وقت ہے، اور جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو یقیناً پھر وہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے، ہر لمحہ بدلتی صورتحال، اس میں اتحادیاں جو ہیں جماعتیں وہ ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے جو عددی اکثریت ہے وہ پوری ہے. حکمراں جماعت کا کہنا یہ ہے کہ وہ صورتحال سے بھی بآسانی نکل جائیں گے. کیسے ممکن ہے؟ یہی ہر شخص ایک سوال کر رہا ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. سیاسی نوعیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں یہاں پر تشریف فرمائیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا، پھر گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے معزز مہمان نعیم اعوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے معزز مہمان عرفان اللہ نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا عرفان بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. نعیم اعوان صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ عددی اکثریت کے حوالے سے ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن نے جو عددی اکثریت ہے وہ کسی حد تک پوری کر لی ہے جو ان کو درکار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ معاملات ہیں جس میں بیرونی سازشیں بھی بے نقاب ہو رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب خود اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا یہ سارے معاملے سے پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر یہ جو سیاسی سلسلہ ہے اگر یہ ڈیریل ہو جائے گا تو پھر یہ معاملات نئے سرے سے کیسے شروع ہوں گے، اور یہ جو اتحاد، ایک عارضی اتحاد جس کو ابھی بنایا گیا ہے، آگے چل کے کس طرح کام کرے گا، ورکنگ ریلیشن کیسے ڈیولپ ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی تو ابھی سوچنے کی ضرورت ہے. شاید کوئی فارمولہ اس کے اوپر طے نہیں ہو سکا ہے. کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ کیونکہ ملک یقینی طور پہ ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. فرمائیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ ماضی اگر آپ اٹھائیں، یا کیونکہ ہمارے پاس یہاں سندھ کے اندر اکثریت ہے اور ہم حکومت ہیں، ہوتا یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے آ کے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہر چیز پر ڈیبیٹ کرنا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وفاق کے اندر اپوزیشن ان کو بلا رہی ہے کہ آئیں اسمبلی میں آئیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ بلا رہے ہیں آ کے روٹوں پر آئیں. بات یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے عمران خان صاحب نکلا تھا مہنگائی کے خلاف، اور آج سے کچھ دن پہلے جو نکلا وہ آپ نے دیکھا کہ کس لیے نکلا، اور آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. بات یہ کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو پارلیمنٹ پہ لانتے بیچتا رہا، تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے؟ اور بات یہ ہے کہ یہ کرنے کیا والے ہیں اس ملک کے اندر. آئے دن روز جو نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور پہلی دفعہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ ابھی خط کا بھی آپ نے جو ہے ذکر کیا، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ خط کے تھرو جو ہے وہ دھمکیاں دیتی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو لگتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ایک مین آدمی ہوں جو امریکہ جیسی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ٹکر سکتا ہوں. کبھی وہ نام لیتے ہیں، کبھی مغربی ریاستوں کا نام لیتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ جو ڈیبیٹ انہوں نے چھیڑ دی ہے اس ملک کے اندر، اس وقت جو قوم کو لال بتی کے پیچھے پورے لگا دیا ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، لازمی سی بات ہے اس وقت حکومتیں چاہیں تو بات یہ ہے کہ ان کا ایمبیسڈر یہاں موجود ہے، اس کو اٹھائیں، نکالیں باہر اٹھا کے، وہاں سے اپنا منگا لیں. بات یہ ہے کہ لیکن ان کے پیچھے جو چھوڑ دی ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی تصادم ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی ان کے ایمبیسی کے کسی عملے کے اوپر، تو اس کی پھر بات یہ کہ اس کا ری ایکشن کیا آئے گا. ریئیکشن تو آنا ہے نا، پھر آپ نے اس کو بھی فیس کرنا ہے. تو آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے ہمیں چاہیے 172، ان کو نہیں چاہیے 172 ہم نے پورے کرنے، اور جو کہ 172 ہم پورے کر چکے ہیں آئینی طور پر، قانونی طور پر. اور جس خط کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ 7 تاریخ کو جو ہے وہ نکلتا ہے، اور 7 تاریخ کو فاض چودھری جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھتا ہے کہ 3 چوہے جو ہے وہ رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو صبح نیا سورج ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو عدم اعتماد آج نہیں، 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے سے ہم اپنی کیلکولیشن پوری کر رہے ہیں. آج کا عمران خان کہاں کھڑا ہے، اور آج سے 1 مہینے کا پہلے عمران خان کہاں کھڑا ہے، کہ عدم اعتماد جو ہے وہ دیکھیں گے. اور جو ان کی تقریریں مختلف انہوں نے جا کے مختلف حلقوں کے اندر مختلف جو ہے صوبوں میں جا کے انہوں نے کی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم فیس کر لیں گے، دیکھیں گے 3 چوہے آئیں گے، 1 چوہا یہاں سے آئے گا، 1 چوہا وہاں سے آئے گا. اب تو آ گئے نا، اب تو آ گئے، ہم نے تو آئینی قانونی طور پہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے.
بات یہ کہ اس وقت حکومت ہم نہیں چاہتے تھے کہ حکومت گرے, ہم نہیں چاہتے کہ حکومت جو ہے وہ ٹرن اوور اپنا پورا نہ کرے, لیکن ہوتا یہ کہ ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, کیونکہ یہ 1.5 سال کا جو ان کا بوجھ ہے نا, جو ان کے بنائے ہوئے جو انہوں نے ملک کو جو منصوبے انہوں نے جو ڈیلیور کرنے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب 1.5 سال کا ملبہ کون اٹھائے گا؟ ان کا جو 1.5 سال کا ملبہ ہے, کوئی بھی ان کا 1.5 سال کا ملبہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلو یہ اپنا ٹرن اوور پورا کر لیں, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب پہ اعتماد آتا ہے, باقی ان کا جو لوگ ہیں جو چپڑاسی ہیں, ڈاکو ہیں, پہلے تو یہ گورنر راج سندھ کی طرف لگانے کے لیے آ رہے تھے, اب ڈاکو راج انہوں نے پنجاب کی طرف لگا دی, جس کو یہ ڈاکو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ ڈاکو جو ہے. اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ چلو سسٹم کے اندر چلتے رہیں, یہ اپنا ملبہ اپنا وزن بات یہ کہ لے کے اپنے ساتھ یہ چلتے رہیں. اور ہم تو یہ شروع دن سے آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیانیہ تھا, ان کو چھوڑو ان کے حال کے اوپر, یہ اپنے وزن سے جو ہے گرنا سٹارٹ ہوں گے. اور وزن کس کو کہتے ہیں؟ آج عوام کی صورتحال دیکھیں, جو عوام کے ساتھ انہوں نے جو کر دی ہے, آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. آج طوفان جو ہے وہ برپا ہوا ہے, صورتحال آپ کے سامنے, سارے حالات آپ کے سامنے بنے ہوئے. اب بات یہ کہ ہم نے اعتماد کا اگر کوئی دروازہ ہم نے بجایا ہے تو لازمی سی بات ہے, ایک کرائٹیریا ایک آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, قوانین بنے ہوئے ہیں, قانون بنے ہوئے ہیں, اس کے تھرو ہم جو ہے اس پروسیس کے اندر جو ہے ہم جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے نیا انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا ہے, ایک خط جو ہے وہ لے کر آگے نکال کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. بہتر طریقہ کار یہ, اگر آپ کو جو ہے جو پارلیمان کے اندر جو ایم این اے موجود ہیں, جو پارلیمان کو جو چلاتے ہیں, تو بات یہ کہ اگر وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جو اسمبلیوں تک پہنچے, ان کو عوام نے جو ہے اسمبلی تک پہنچایا ہے. یہی عمران خان تھا جس کو 3 ساڑھے 3 4 سال پہلے یہی ایم این اے تھے, مختلف ان کی پارٹیوں کے اندر, جو ان کے مختلف پارٹیوں کے اندر اتحادی بن کے, وہ بھی لازمی سی بات ہے عمران خان کو انہوں نے بنایا تھا. آج ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک کو منصوبے دیے یا ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے, کسی کو کہا کہ ہم آپ کو صوبہ بنا کے دیں گے, وہ خسرو بختیار والوں کو صوبے کے پیچھے لگا دیا. کاف لیگ والوں کو کہا کہ آپ کے تمام جتنے کیسز ہیں, وہ تمام کیسز جتنے بھی ہیں نیب کے, وہ ہم جتنے ختم کر دیں گے. تمام جو ہے پنجاب کی, آپ پنجاب کو ٹیک اوور کریں, وسیم اکرم پلس کے ساتھ مل کے اس کو چلائیں. یہاں والی جو جماعت ہے, ان جماعت کے ساتھ جو انہوں نے جو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا کہ ہم گمشدہ لوگوں کو نکالیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر مردم شماری کے اندر ہر چیز سپورٹ کریں گے, 1100 ارب دیں گے, 162 روپے دیں گے, آپ کو وزارتیں دیں گے, تو آپ کے تمام دفتر جو ہے ہم کھلوا دیں گے. تو بات یہ کہ وہ بھی ان کی وائلیشن ہوئی. پھر جو بلوچستان کے ساتھ باپ پارٹی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا, اس کی وائلیشن بھی کی. آج ان کے اتحادی ان کو خود چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے پاس آؤ, ان کو پتہ ہے کہ آپ باقی رہ گیا آگے 1.5 سال. اس 1.5 سال کے عرصے کے اندر بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن پھر لڑنے, انہوں نے عوام میں پھر جانا. آج عوام کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. آج عمران خان صاحب اکیلا نہیں ہوا, اس کو لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے تھے, یہ تھے ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ چپڑاسی, ڈاکو جو ہے وہ زندہ لاشیں اور راہ کی پارٹیاں, یہ تو پہلے یہ سارے جتنی بھی چیزیں تھے یہ ٹائٹل دے چکے ہیں. ٹھیک ہے عرفان اللہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کے سامنے ہے, صورتحال یہ ہے کہ اگر کہیں پہ معاشی معاملات بہتر ہوں تو شاید اس ساری صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا, لیکن یہ کے بعد دیگر ایسے مسائل سامنے آتے رہے جس کا حل نہیں نکل سکا. بارہا یہ سوال کیا جاتا رہا کہ یہ عوامی مسائل کب حل ہوں گے, تو کہا یہ جاتا تھا کہ کرپشن جب ختم ہو جائے گی, جب ان لوگوں کو سزا مل جائے گی قرار واقعی, تو پھر مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ معاشی استحکام آ سکا, نہ سیاسی استحکام آ سکا. عدم اعتماد کا راستہ گو کہ اختیار نہیں کرنا تھا, یہ بات بھی طے تھی, لیکن وہ ناگزیر ہو گیا آپشن, اور جب ناگزیر ہو گیا اور معاملات ہاتھ سے نکل گئے, اتحادی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, تو پھر کیسے یہ امید کی جا رہی ہے یا امید رکھتے ہیں کہ پھر کامیاب بھی ہوں گے, معاملات کو آگے بھی لے کے چلیں گے اور اگلی ٹرم کے اندر بھی منتخب ہوں گے, جس کا بارہا خان صاحب تذکرہ کر چکے ہیں. اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں عوامی جو مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی, وہ تو کل آپ لوگوں کو نظر آ گئی ہوگی کے پی کے الیکشن میں, کہ ہم نے بالکل وہاں پہ 32 سے زیادہ سیٹیں جیت چکے ہیں اس وقت. تو حالانکہ سارا کچھ چل بھی رہا تھا, عدم اعتماد بھی آ چکی تھی. پہلے مرحلے میں کیا ہوا تھا؟ پہلے مرحلے میں بھی تحریک انصاف جیتی ہے, لیکن اس پوزیشن میں نہیں جیت پائی جتنا جیتنا چاہیے تھا. لیکن اس مرحلے میں عدم اعتماد آنے کے بعد جس طرح لوگوں کی محبت بڑھی, اور لوگوں نے یہ جو سندھ ہاؤس میں بندر بانٹ دیکھی, پیسوں کی ہیل پیل دیکھی, خرید و فروخت دیکھی, تو لوگوں نے تو کہا یہ تو وہی پرانے لوگ آ رہے ہیں, یہ ایکسپوز ہو گیا اس کا مطلب. یہ تو بالکل ہی لوگوں نے کہا یہ کیا کہانی ہے, تو بالکل عمران خان ٹھیک کہتا ہے, یہ تو خرید و فروخت چل رہی ہے اور اپنے اقتدار بچانے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو زمین خریدیں, ہم پرائم منسٹر بنے, اپنے کیسز ختم کریں, سارے کچھ کلیئر کریں, خود کو این آر او دے دیں, خود کو این آر او دیں, اس کے بعد بولے جاؤ جی اب الیکشن میں آ جاؤ. اس میں کیا ہوگا کہ جو بھاگنا ہوگا بھاگ جائے گا, جو بستر پہ جانا ہوگا بستروں میں چلے جائیں گے. آگے عوام نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ ہمیں بڑی امید ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے کہی کہ کس طرح اتحادی چھوڑ گئے, آپ کیسے امید رکھتے ہیں؟ امید ابھی سرپرائز باقی ہے عمران خان کے. عمران خان نے سرپرائز کہاں دیا اپنا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار والے دن 172 پورے کر ہی نہیں پائیں گے. یہ ڈھونڈتے رہیں گے یار ہم نے پیسے دیے, ہم نے فلانے. آپس میں آپ یاد رکھیے گا صبح 9 بجے ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے, یار ہم نے اتنے پیسے دیے, آ جاؤ یار ہم نے اتنے پیسے دیے, اتنے کم ہو گئے, اتنے کم ہو گئے. تو یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جب انسان اسمبلی میں جاتا ہے تو وہاں بڑا انسان کو بڑی خوش فہمی ہوتی ہے, اور خوش بھی ہوتا ہے کہ اس پہ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب وہ ضمیر اگلا جائے گا کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, پھر جب اندر اپنی کرسی بیٹھے گا تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے نام درج ہے سارے, تو اوپر بھی دیکھے گا تو بولے گا یار اگر ضمیر اس کے پاس زندہ ہوگا ہوا, ضمیر ہوا, اس کے ماں باپ بچوں کو اگر اس نے یاد کیا اس وقت, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہیں سے واپس پلٹ جائے گا. کہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا اور دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوچے گا کہ یہ میں غلط کرنے جا رہا ہوں, میں تو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ تو میں ویسے ان کی جو اتحادیوں نے جو نوٹ لیے نا بریف کیس وہاں پہ لیتے رہے, ان کی میں بات بتا رہا ہوں. اور دوسری بات ایک اور, ہم آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ ہمارے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 155 ارکان. 155 کے 155 پورے کے پورے ہمارے, کوئی بھی نہیں بکا اب تک. جو اگر اتحادی گئے ہیں تو وہ کسی لالچ میں گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کھلوا دیں ان کو دفتر. انہوں نے ہمیں ڈیمانڈ کی ہمارے آفیس کھولنے چاہیے, ہم اسی طرح دہشت گردی کریں, اسی طرح ہم روڈوں پہ آئیں, اپنی ہڑتالیں کروائیں, تو ہم نے تو نہیں مانے. اس وجہ سے روکا ہوا تھا کہ آپ کو خدشہ تھا کہ وہ دہشت گردی انہوں نے ہمیں نکات دیے نا, مطلب میڈیا پہ آ گئے, ہم نے نہیں مانے وہ نکات ان کے. ہم نے کہا یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جیسے آپ چل رہے ہو, نفیس لوگ بن کے چل رہے ہیں تو آپ چلیں, ویلکم. اگر آپ اپنے پرانے تو اس میں آنا چاہتے ہو تو سوری, تو پھر نہیں چلنے. تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ بھائی, کھولو کراچی کے تحصیل کرنا کرو, ہمارا کیا ہے, ہم نے تو لوٹنا ہے, آپ بھی لوٹنا, مل کے لوٹیں گے سندھ کو. بجٹ آتا رہے گا, آپ کراچی کو لوٹنا, ہم سندھ کو لوٹیں گے, جیسے ہم پہلے 30 سال تک لوٹتے آ رہے ہیں. نہ انہوں نے بسز لانی ہے, نہ انہوں نے اسپتال بنانے, نہ انہوں نے اسکول بنانے, نہ انہوں نے سڑکیں بنانی ہیں. انٹیریئر سندھ چلے جائیں. میں ابھی ریسنٹلی اپنے جلسے سے واپس آیا تو سکھر میں اسٹے کیا. یقین کریں وہاں لوگوں کے, میں غربت دیکھی نا وہاں, میں یقین کریں مجھے اپنے, میں نے دوست کو کہا یار تم لوگ کیسے رہتے ہو, ایک بنگلہ بنا کے رہ رہے اور اپنے ارد گرد تو دیکھو یار. کہتے ہیں وہ یقین کریں, وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہمارا جانے کو دل نہیں کرتا. کہ ان میں شعور آیا نا, پڑھائی لکھائی کر لی, پیسہ آ گیا, لیکن اب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارے روز میں کیا ہے. تو انہوں نے تو یہ چیز دیکھی نہیں ہے, اپنے محلوں میں رہتے ہیں, سرداری نظام بنے ہوئے ہیں. یہ وہی چاہتے ہیں کہ زرداری کی سرداریت میں ہم قائم دائم ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمران خان نے جو عوام کو شعور دیا ہے نا, جو سوچ سمجھ دی ہے, جو اچھے بری کی تمیز سکھا دی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ٹرمپ کارڈ ثابت ہوگی, نیا پاکستان بنانے کے لیے ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی نہیں, آپ فرمائیے گا کہ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے, اگر آپ ڈیلیور کرتے تو صورتحال سے یکسر مختلف ہوتی, شاید عمران خان کو آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. دوسری بات یہ کہ اتحادیوں کی جیسے انہوں نے بات کی ہے, یہ سیاسی جوڑ توڑ ہوتی ہے نا جہاں پہ نوٹ چلتے ہیں. پاکستان میں شاید کوئی ایسا شخص ہو جب لا علم ہو کہ اس کو نہ خبر ہو کہ یہ کس طرح خریدے جاتے ہیں, بیچے جاتے ہیں. ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. اب جیسے عرفان اللہ نیازی صاحب نے فرمایا کہ اب ضمیر کی آواز تو ہے, ملامت اگر کرے گا تو عمران خان کے حق میں جائے گا, اور شاید یہی وہ ٹرمپ کارڈ ہے جو وہ استعمال ہو, اور یہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. گزشتہ روز بھی تقریر کرتے وقت گو کہ وہ موضوع کچھ اور تھا, لیکن بڑے مطمئن تھے, شکل پہ چہرے پہ کسی قسم کے آثار نہیں تھے کہ شکست ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے. فرمائیے آپ کا کیا اس کے اوپر اسٹینڈ ہے, کیا سوچ رہے ہیں کہ کیسے کامیاب ہوگی؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ 9 بجے اعلان بھی ہو جائے گا کہ آپ کی جو عددی اکثریت ہے وہ زائل ہو چکی ہے. فرمائیں. دیکھیے ٹرمپ کارڈ کو تو پتہ نہیں ہے, اب عمران خان کے پاس شناختی کارڈ بچا ہے خالی, اور وہ شناختی کارڈ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ آج سے کچھ دن پہلے اور روز کی بنیاد کے اوپر یہ جب یہاں گئے تھے پاکستان ہاؤس جو ان کا بنا ہوا ہے ایم کیو ایم والوں کا, یہ وہاں رمضان کیلنڈر دینے کے لیے نہیں گئے تھے, یہاں وہ وزارتیں دینے کے لیے گئے تھے.
یہ معافی مانگنے کے لیے گئے تھے اور یہ بات بولنے کے لیے گئے تھے کہ دفتر ہم نہیں کھولتے، دفتر جنہوں نے کھلوانے تھے، جنہوں نے بند کرائے تھے، وہاں ہمارے اختیارات نہیں ہیں. یہ ہم وہاں آفریں دینے کے لیے گئے تھے کہ ہم آپ کو جو وزارت دیں گے وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی دیں گے، ہم آپ کو گورنرشپ کا ہم آپ کو وہ بھی آفر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور آج وہ معاہدوں کی ٹوٹلی انہوں نے وائلیشن کی، اور بات یہ آخرکار ضمیر تو جاگنا ہی ہے نا. پھر بات یہ ہے کہ جن کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ سندھ ہاؤس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ بنڈر بانڈ کر رہے ہیں اور وہ پیسہ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے. جن کو میں یاد کراتا ہوں، جہانگیر ترین یہ وہ لوگ تھے جن کو جہاز میں رکھ کر نا بٹھا کے ہیلی کاپٹر کے اندر جانمازیں نہیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں لے کے جاتا تھا. یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان کے پاس جب جاتے تھے تو دودھ کے دھلے ہوتے تھے، عمران خان ان کو گلے کے اندر جو ہے نا یوں کر کے جو ہے وہ ایک مفلر ڈالتا تھا تحریک انصاف کا اور کہتا تھا جی میں نیا پاکستان بنانے جا رہا ہوں. آج یہ وہ مفلر ہے جو مفلر ان کا اتر گیا، واپس اتر کے لازمی سی بات ہے اب وہ چلے گئے اس وقت اپوزیشن کے پاس، اور اپوزیشن میں گئے تو کسی بنیاد پر گئے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو رات کو سوئے تو وہ اپوزیشن میں جو ہے جا کے بیٹھ گئے. ان کے اختلافات ان کے ساتھ چل رہے تھے، اور بنڈر بانڈ جن کی بات کر رہے ہیں یہ ان کے یہ بانٹا ہوا تھا. انہوں نے ایسے بانٹا ہوا تھا کہ میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو ماضی کے اندر جو تقریروں کے اندر جو پیغامز کے اندر بیٹھ کے یہ بات کا ذکر کر چکا ہے کہ میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں، اور چپڑاسی کو اس وقت بات یہ ہے کہ کہاں لا کے بٹھایا ہوا ہے. پھر یہی ایم کیو ایم کے لیے کہتا تھا کہ یہ راہ کی پارٹی کے ایجنٹ ہیں سارے، یہ زندہ لاشیں اور یہ جو ہے ٹارگٹ کلر ہیں، اور انہی کے لیے پورے بریف کیس اٹھا کے ان کی کمپلیٹ جو ہے وہ یہاں ان کے سیکٹروں کی، ان کی یونٹوں کی، ان کے ایم این او کی، ان کے سینیٹروں کی ڈیٹیلیں سے جو ہے سیکٹر انچارجوں کی ڈیٹیلیں اٹھا کے برطانیہ کے کورٹوں میں الطاف حسین کو لے جا کے وہاں دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو جی یہ سارے وہ لوگ ہیں. تو آج جو صورتحال جو لوگ اسمبلیوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے جو ہمارے پاس آئے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 155 پورے ہیں، ان کے اگر 155 پورے ہیں تو بھائی جو پھر یہ سندھ ہاؤس کے اندر جو بیٹھے ہوئے یہ لوگ کون ہیں؟ سارے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے کے پی کے اندر جو ہے وہ جو ان کا اپنا کے پی کے کا صدر تھا وہ بھی بیٹھ گیا آ کے. میں معذرت کے ساتھ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عوام کے اندر مزید ابھر کے عمران خان سامنے آیا ہے. ان 3.5 سالوں کے اندر میں آپ کو الیکشن یاد کراتا ہوں، جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے بھائی مجھ سے ڈیبیٹ کر لے، بتائیں کہ کتنی مقبولیت عمران خان کو ملی اور کہاں سے ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. اس پاکستان کے اندر تمام ضمنی الیکشنوں کے اندر ان کی ضمانتیں کئی جگہوں پر ضبط بھی ہوئی ہیں اور عوام نے ان کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا. نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے بلے کی. پھر آپ کینٹونمنٹ کے الیکشن اٹھائیں، کینٹونمنٹ کے اندر جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے ماضی اٹھا لیں گے. حالانکہ کینٹونمنٹ جو ادارہ ہے وہ وفاق کے انڈر چلتا ہے. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وفاق میں بیٹھنے والی حکومت ہے کینٹونمنٹ کے اندر ان کو شکست حاصل ہوئی ہے. پھر اگر میں بات کروں کہ کے پی کے الیکشن کے اندر جو پچھلے فیز کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا جہاں ان کا ہولڈ تھا وہاں برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی. پھر کشمیر کے الیکشن آپ اٹھائیں، کشمیر بھی بات یہ کہ وفاق کی طرف ڈیپینڈ کرتا ہے. کشمیر کے اندر 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکے. اگر ماضی اٹھائیں تو وہ لوگ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں وفاق کی طرف، وفاق ان کو پیکیج دیتا ہے، اسکیمیں دیتا ہے، بجٹ دیتا ہے. اس دفعہ وہاں سے بھی ان کو شکست ہوئی. پھر گلگت کے الیکشن اٹھائیں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہاں بھی صورتحال دیکھیں، اللہ کا شکر ہے جہاں ہم 3 تھے ہم تو 11 پہ پہنچ گئے، یہ پیچھے رہ گئے. تو بات یہ کہ جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مقبول ہو رہے ہیں عوام کے اندر، یہ مقبول نہیں ہو رہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے عرفان بھی نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو شعور دے دیا ہے، بالکل شعور دیا. یہ وہی عمران خان ہے جس نے کہا پیٹرول مہنگا ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے، جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو جائے، وزیر اعظم چور ہے. یہ تو عمران خان نے چھوڑ دیا نا. آج عوام جو ہے جو عوام کے ساتھ پی ٹی آئی کرا کے جو عوام کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، یہ عوامی لوگ نہیں ہیں. ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو سلیکٹڈ ہیں. یہ ان کو لوگوں کو جو لانے والے تھے اب ان کو بھی ان کے ساتھ جو یہ لوازمات یہ ان کے لیے جو اس وقت جو انہوں نے ایک ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ وہ بھی لوگ ان سے پریشان تھے. صرف اتحادی نہیں چھوڑ کے گئے، ان کو وہ بھی چھوڑ کے گئے. اور صورتحال ان کے ساتھ یہ ہوئی ہے کل کے اگر عمران خان صاحب کی اگر آپ اسپیچ خود سنیں تو اس نے کہا اتوار کے بعد میں چلا جاؤں گا. اور یہ پہلا بھائی ہمارا جو بیٹھا ہوا ہے پہلے تو نیک آدمی ہے. میرا خیال ہے کوئی 4-4.5 سال سے تو میں اس کو مختلف پروگرامز میں ہماری ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. اچھا یہ لوگ ہیں تحریک انصاف کے، میں اگر بات کروں جو فرنٹ جو ہے وہ لڑتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا آج میرے بھائی، میں سمجھتا تھا کہ یہ ایڈوائزر لگ جائیں گے وزیر اعظم صاحب کے، لیکن آج ایسے جو لوگ ہیں نا تحریک انصاف کے جو بیسیکلی جو کارکنان ہیں جو ان کے عہدیدار ہیں، آج ان کو اٹھا کے تحریک انصاف نے سائٹ پہ کیا. ہوا یہ کہ بات یہ ہے کہ بیرون ملک سے امپورٹ کیے ہوئے معاون خصوصی لا کے اس ملک پہ مسلط کیے. اگر تحریک انصاف نے اسی طریقے سے چلنا تھا
فہد چودھری نے اگر تحریک انصاف کو چلانا تھا، شیخ رشید نے اگر تحریک انصاف کو میرے بھائی چلانا تھا، علیم خان نے اگر تحریک انصاف کو چلانا تھا، جہانگیر ترین نے اگر تحریک انصاف کو چلانا تھا، اگر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس آپا نے اگر تحریک انصاف کو چلانا تھا، تو میرا خیال ہے پھر ان کو ضرورت کیا ہے ان کی جماعت کی، پارٹی کی، ان کی پارٹی کی ضرورت کیا ہے؟ تو تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے آج؟ تحریک انصاف کو لے جا کے عمران خان صاحب نے ایسے ایک بند کمرے میں بند کیا ہے. آج ان کی ساتھ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان کی اپنے جتنے بھی بھائی ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ لوگ کٹھے کیے، 5000 کرسیاں لگا کے، پھر انہوں نے مینار کھڑا کیا، ایک کرسی کے اوپر جو ہے وہ 300 بندہ بٹھایا اور 10 لاکھ لوگ جو ہے پورے کیے. 5000 کرسیاں میں نہیں کہتا تھا، ان کا جو آپ کا نیشنل چینل ہے اس نے لکھا کہ 5000 کرسیاں پنڈال میں لگ گئی ہیں. پھر بات یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے بھی یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ویسے آپ سیاسی اختلاف جو بھی ہو، اب لوگوں کی بڑی تعداد تو آ رہی ہے جلسوں کے اندر، یہ سب کے لیے 22 کروڑ عوام میں سے ایک منٹ 22 کروڑ عوام میں سے چلو ہم 2 منٹ تصور کر لیتے ہیں. نہیں یہ سر بات 2 نہیں ہے، منٹ تصور کر لیتے لیکن ہیں. لوگوں کو پاکستان جیسے ملک میں اس وقت موبلائز کرنا، باہر نکالنا ہے، یہ تو ایک بڑا کام ہے نا. اب اس میں اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو سارے ان کی ووٹ سپورٹ ہے. میں ذرا بھی جواب لے جتنی جلسوں جتنی انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کی بات کی تھی نا، میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے نا یو سی کا کوئی پروگرام کر لے نا. سعید غنی صرف یہ کہے کہ مہنگائی کے خلاف آپ کراچی والے باہر آ جاؤ. سر بات یہ کہ سعید غنی کراچی کا صدر ہے، اس سے زیادہ وقت نکال لیتا ہے. اچھا یہ وزیر اعظم ہے. میں بریک لے رہا ہوں، میں سوال کروں گا عرفان اللہ سے، اس کا جواب ضرور لیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی جناب کچھ اس وقت جو جاری صورتحال ہے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے. بریک کے دوران آپ نے دیکھا اسد عمر صاحب جو ہے وہ نمبرز پیش کر رہے تھے. نمبرز پتہ نہیں اس میں تھے یا نہیں تھے. دوست ہمارے یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی یہی سوال کر رہا تھا بریک میں کہ نمبر جو ہیں وہ کوئی پیش نہیں کیے گئے فرسٹ کوارٹر کے. شاید بعد جو نمبرز آئے ہیں ٹیکس کلیکشن کے، اس کو شاید بنیاد بنا کر یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. یہ پریس کانفرنس ہو کیوں رہی ہے پہلے تو یہ میری سمجھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. عرفان اللہ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، نمبرز کے بارے میں تو کوئی خیر وہ نہیں ہوا. خیر یہ آپ کا وہ میں نہیں ہے، میں ان کا بھی نہیں ہے. اگر بات کر رہے ہیں یہ پریس کانفرنس، تو اگر جن کی کاٹن کے حوالے سے جو نمبرز وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا چلیں یہاں تو تھوڑا سا ڈکلائن ہے، لیکن وہ نمبرز اگر بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اسی طرح ویٹ کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے میرے پاس تو بہت سارے سوالات ہیں. اگر میں موجود ہوتا تو ضرور سوال کرتا، اور میڈیا جب سوال کرتا ہے تو ٹی وی اینکرز اور جرنلسٹ کے بارے میں انہوں نے ابھی جو ماشاءاللہ جو اسٹیٹمنٹ سب دیتے آ رہے ہیں وہی انہوں نے دی. یہ مسئلہ ہے کیا؟ ہماری رپورٹنگ کرنے پہ مسئلہ، یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا تھا. کتنی سخت تنقیدیں کی ہیں، کتنے سخت سوالات کیے ہیں، لیکن ایسا تو کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا. ابھی اگر کوئی سوال کر لیں این سی او سی کے حوالے سے جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے، اگر اس کے اوپر سوال کر لیں آپ اس کے اوپر برا مان جائیں گے کہ سوال کیوں کر رہے ہیں. تو یہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ یہ ذرا فرمائیے گا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم یہ چلتے ہیں کہ نیوٹرل چلیں. اگر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اچھے اقدام ہیں تو آپ وہ بھی بتائیں. کیوں میڈیا نے کب نہیں بتایا؟ بہت سی چیزوں کو صحت کارڈ کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیے، بہت سی چیزوں کو اس کی ایفیشنسی کے حوالے سے، اس کے آئی ڈی کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا اس کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ ہماری پالیسی جو بھی اوپر سے آ رہی ہے، لیکن کسانوں کا میں خود کیونکہ میرا پالیسی کون ڈیٹرمن کر رہا ہے ویسے؟ یہ فروغ حبیب یا یہ فواد چودھری کر رہے ہیں، شہباز گل کر رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا اوپر جو بھی کر رہے ہیں، مطلب ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہوگی وہیں سے آ رہی ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں کہ کسان جتنے خوشحال ہوئے اس دور میں، نہیں اس کا پیمانہ کیا رکھا ہے؟ پیمانہ یہ رکھا ہے، میں بتا دوں پیمانہ یہ رکھا ہے، میں بتاتا ہوں نا. ایک کسان جو 100 کلو گندم کی بوری اس سے 2900 میں خریدی جاتی تھی آج سے 1-1.5 سال پہلے، پچھلے سال سے اسے وہی گندم کی بوری 5500 میں خریدی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، 5500 گورنمنٹ کا ریٹ ہے. یعنی کہ اس میں اتنی خوشحالی آئی ہے کہ اب وہ کسان جو کہتا تھا کہ بھائی مجھ سے آپ زمین واپس لے لو، وہ کہتا ہے کہ مجھے اور زمین دے دو. آپ اس دور میں میں بتا دوں، اس دور میں آپ چلے جائیں کہیں بھی کسانوں کے اس طرف پنجاب سائڈ پہ یا کیپنگ کی سائڈ پہ، ایون آپ سندھ کی تو بات نہیں کروں گا، سندھ میں تو وڈیروں کی زمین ہے، ہاری تو چپل میں نہیں پہن سکتا. اچھا والا آپ ان کے گھروں میں دیکھیں میں مان لیتا ہوں سولر
सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने उनसे खरीदारी कर ली, ठीक है, आपने सही खरीदारी कर ली। वो जो यूरिया और डैप की बोरी जो थी 1000 रुपए की मिसाल के तौर पर अगर बोरी थी, 6000 रुपए देने के बावजूद भी आज भी उसको दस्तयाब नहीं है। इसी तरह सीट के भी रेट है, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, मैं भी आपको दे देता हूँ प्रोग्राम के बाद। 100 रुपए का वो है, वो 600 रुपए तक पहुंचा दिया। उसकी वजह ये कि हम जो पाकिस्तानी कौम जो है ना, अब रमजान आने वाले, आप देखिएगा अशिया की चीजें कैसे बढ़ा देंगे हम लोग मार्केट में। तो वो जैसे ही गंदम की चीजों की यूरिया मैंने कभी भी जिम्मेदार यूरिया किसी ने भी यासिर भाई यूरिया और चीजों की शॉर्टेज आई ना, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी। नहीं वो तो डिमांड सप्लाई का मसला डिमांड सप्लाई का मसला था, बात ये नहीं, डिमांड सप्लाई का मसला था भाई। एक ट्रक आता था, लोग खरीदने वाले हजारों होते थे, तो वो जो लेने वाला था वो बढ़ा दिया उसने रेट। चलिए ये एक और वो कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस की क्रिएट की गई थी, ये एक अलग मसला है। देखें इसके ऊपर अगर आप जाएंगे बड़े स्पेसिफिक होके, मैं आपको सारी रीजंस दे देता हूँ कि इसकी वजह से ये जो शॉर्टेज जो है वो क्रिएट की गई और कौन कौन लोग उसके पीछे शामिल थे। अब फिर ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, ये जो शॉर्टेज आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं क्या क्या इसके मुहर्रिकात थे वो मैं आपको फिर हम उसी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। भाई ने बड़ी बातें की कि भाई लोग कंटोनमेंट के इलेक्शन हार गए। हाँ ये था, हम जी कोई भी जमनी नहीं जीता। देखिए उस वक्त एक ऐसा सिनेरियो महंगाई का बन चुका था कि लोगों के जहनों में आ गया कि यार ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। यही देखते हैं जो सामने इस वक्त की जो सूरत हाल होती है, बाद में मामला ठीक हो जाएगा। जैसे ही मामलात इमरान खान के साथ ये जो बंदरबाट लोगों ने देखी, मैं कहता हूँ इमरान खान और ज्यादा फेमस पॉपुलर हो गया है अवाम में। नहीं तो उसकी वजह माजी में भी होती रही है। उसके बाद इमरान खान साहब के दौर के आगाज में सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, लोग भूले थोड़ी हैं, मीडिया की गलती है ना कि लोगों को बता रहे हैं। जलसे आप देखें, इसी महंगाई को लोगों ने एक तरफ रख के, लोग उनके हजारों की तादाद में, लास्ट जलसा जो कमालिया में हुआ, एक जाती इलाका आप देख लें, किसी का आज तक इतना बड़ा जलसा वहां नहीं हो सका जो इमरान खान का हुआ। वही लोग निकल के आए ना जो महंगाई के सताए हुए थे, कहां से आ गए? नहीं हुकूमत को छोड़े। अच्छा मैं अपना जाती तजुर्बा शेयर करता हूं। जाती तजुर्बा आपकी भी है ना, हुकूमत सिंध में आपकी भी है। लोगों के बाद चप्पल नहीं, हम तो यहाँ से निकले, हम निकले थे यहाँ, बात ये है कि गैस नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही, हम निकले थे महंगाई के खिलाफ। ये क्यों निकल रहे हैं इनसे? तो पूछो। आज भी अभी ये कह रहे थे कि हम कराची में आज निकल रहे हैं, तो मैंने कहा महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं। और भाई बात ये कि अवाम ने, बात ये कि अवाम को सस्ती चाहिए, ये सस्ता चाहिए। आज फिर उन्होंने बिजली के रेट उन्होंने 3 रुपए कुछ उन्होंने बढ़ा दिए। आए दिन बात ये है कि मुल्क इनसे चल नहीं रहा है, उठा के ऑपोजिशन पे डाले जा रहे हैं। ऑपोजिशन ने ये किया, ऑपोजिशन ने क्या, अपने परफॉर्मेंस दो ना भाई। आपने क्या किया? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, WC'यां, कभी भंग की बातें करते हो, कभी जैतून के तेल की, कौन सी आवाम की बात कर रही है? और भाई बाहर निकलो ना, आपको पता लगे, बाहर निकलो बाजार में, आवाम से पूछे, दुकानदार से पूछो, सूरत हाल आपको पता लगेगा। ट्रांसपोर्ट बस में चढ़ के पूछे किराया कहाँ पहुंच गए, जाके पूछे कब गरीब आदमी से क्या आवाम निकलेगी? इनको लगता है कि आवाम निकलेगी, यहाँ निकलेगी। इनके साथ जो भी होने वाला है ना, मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि जो इन्होंने आवाम के साथ किया, आवाम भी इनको इसी तरीके से शिकस्त देगी। अवाम के पास शिकस्त देने का फॉर्म कौन सा है? महंगाई से बात आगे निकल गई। हमारे पास बात करते हैं अवाम के पास फॉर्म क्या है? इनकी महंगाई, इनकी करप्शन, आज 4 मुल्क करप्शन ऊपर बढ़ गया। क्या हमने उनको करप्शन में धकेला है? ये खुद करप्शन के अंदर धकेला पूरा मुल्क। आए दिन बात ये है कि अभी अदम एतमाद पता है इनको कि अदम एतमाद में बाहर होने वाले, अभी तक जो है वो ड्रोन इनको तो ड्रोन मिलेगी। हाँ क्लियर जवाब दिया, डट के खड़ा है इमरान, 4 सीटों आगे ले लिया। पंजाब के अंदर जाए काबुली के आगे 4 सीटों आगे ले गए नीचे। चले मैं जवाब डट के खड़ा है अमेरिका के सामने। एक एक करके बात करें। अब आप इतने मुतमईन नजर आ रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो नाकाम बना दिया जाएगा। ये तो एक आईनी रास्ता इन्होंने इख्तियार किया, ठीक है, बात समझ में आती है कि उन्होंने अपना एक ताकत का इस्तेमाल किया, एक आईनी एक शिक है जिसको एक्सरसाइज किया और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। अब ये अगर कोई गैर आईनी तरीका हुकूमत इख्तियार करेगी तो ये बात याद रखने की है कि जो माजी में जिस तरह के काम लोगों ने किए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कुछ सियासी जमातों की रही हैं जिन्होंने गैर आईनी काम किए, लोग उनको मुद्दतों याद रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब माजी में बड़ा तनकीद करते रहे हैं कि जो रास्ते इख्तियार किए गए, उन्होंने मुशर्रफ साहब का भी यहाँ पे इजहार कर दिया, गो कि मुशर्रफ साहब अभी भी उनके बड़े हामी हैं
ان کی فیور میں نظر آ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی رویہ ایسا اختیار کیا گیا کوئی تصادم کی طرف لے کر جائے گا بڑے بھیانک نتائج اس کے برآمد ہوں گے. اور خدا نہ کرے اگر اس صورتحال کی طرف اگر لے کر جا رہے ہیں یا ایسا سوچ رہے ہیں تو اس کا ساری ذمہ داری. ایک جملہ لے لوں پھر میں آپ کو رسپونڈ کروں. کچھ بھی نہیں سوچا جا رہا. پھر سرپرائز یہی ہے کہ ان کے 172 میں نے پہلے کہہ دیا پورے ہی نہیں ہونے. یہ خود آپس میں لڑ پڑیں گے. آپ دیکھیے گا صبح 9 بجے کی ہیڈ لائن دیکھیے گا اور مجھے بھی یاد کیجیے گا کہ عرفان نیازی صاحب یا کہہ تو یہ بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ لوگ باہر آئیں گے تو لوگ کہاں یہ لوگ جو باہر ایسے آئیں گے اور کیوں کریں گے وہ لوگ خود آئیں گے عمران خان کی. اچھا آپ عمران خان کی فیور میں پورے پاکستان کی سڑکوں میں لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن کو کہا جو اسلام آباد جانا چاہتے ہیں اسلام آباد چلے جائیں. ایسی کوئی کال نہیں دی گئی. لوگ اپنی محبت میں عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے باہر آئیں گے. اپنی زبان پہ یہ قائم دائم رہیں. اتوار کے دن بھی آپ کو 2 بجے یہاں ٹرانسمیشن ہوتی ہے. 9 بجے کی بات کی ٹھیک ہے. ہم لڑ رہے ہوں گے ہم 2 بجے کو جوائن کریں گے ٹھیک ہے. یہ بھی بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا اور پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال بنائی ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے امریکہ کے سامنے عمران. 4 سیٹوں والی کاف لی کے آگے لیٹ گیا نیچے جا کے لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے امریکہ کے سامنے. او بھائی کون سا او بھائی سیٹوں کی خاطر جا کے لیٹ گیا اور امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑا ہے. وہ کون سے پاکستان کی خاطر. اور پاکستان کو تو انہوں نے اٹھا کے اسٹیٹ بینک کو اٹھا گروی رکھا دیا ہے. اٹھا کے کشمیر کو ان کے حوالے کر دیا ہے. آسیہ منورہ کو اٹھا کے عیسائیوں کو دے دیا ہے. ملک کے اندر بات یہ کہ حج عمرے میں سبسڈی ختم کر کے اٹھا کے سکھوں کے لیے جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کو عبادت گاہ بنا دیے. انہوں نے کیا کہ اس ملک کی سلامتی لا کے ملک میں کھڑی کر دیا. ملک کی سلامتی کہاں کے کھڑی کر دیے. آج امریکہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. امریکہ کو ہم آزاد لوگ ہیں. ہم آزاد لوگ ہیں. ہماری مرضی ہم جس کے ساتھ چلیں. دے رہے ہیں ہماری مرضی جس کے ساتھ چلیں. پہلے مجھے بتائیں یہ جو او آئی سی کی جو انہوں نے جو ہے وہ ہمارا نمبر چلو لگا ہوا تھا عمران خان کے دور میں لگ گیا. اللہ کا شکر ہے چلو ہو گیا کام. یہ بتاؤ امریکہ کو کیوں بلایا تھا. وہاں کیا ان کو ٹاؤٹ بنا کے بلایا تھا. آج ان کو امریکہ برا لگ رہا ہے. آج امریکہ کے ساتھ ان کو تعلقات ان کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج امریکہ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ آگے امریکہ ہم پہ جو ہے وہ قبضہ کر لے گا. اور یہ پہلا آدمی کہہ رہا ہے کہ ڈرون حملے ہم نے نہیں ہونے دی. او بھائی ڈرون حملے تو تم روک سکتے ہو ڈرون حملوں کو. اور ڈرون حملے کیا مطلب بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام ہے یہ امریکہ کے خلاف کیوں دعائیں کرواتے ہیں. کیونکہ امریکہ پاکستان جتنے مسلمان کتنے دیکھیں بحث کی بات نہیں ہے. جتنی مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے امریکہ آواز تو نہیں اٹھاتا نا. تو پھر بھائی ہم کیوں اس کے اہلکار بن جائیں. ہم کیوں اس کے اہلکار بن جائیں. مدر کام کی بات نہیں ہے. نہیں صاحب مدر کار کی بات نہیں ہے. آزادی اور خود مختاری کی بات ہے. آزادی اور خود مختاری کی حالت ہے یار. تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہے عوام سے جھوٹ بول بول کے 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ مکان. آج کہاں ہیں ساری چیزیں. وزیر اعظم گورنر ہاؤس کو گرائیں گے اس کو لائبریری بنائیں گے. پی ایم ہاؤس کو گرائیں گے یونیورسٹی بنائیں گے. پھر بات یہ کہ یہ ساری تو بات ہو گئی نا. بھائی یہ خودکشیاں کر رہے تھے اور یہ خودکشیاں کر رہا تھا. آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا خودکشی کروں گا. میں کہہ رہا ہوں پوری عوام کو نچاتا ہے اور آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اذان کا ٹائم ان کو یہ نہیں پتا کہ بات یہ کہ اذان غلطی ہو جاتی ہے. فجر کی چلانی ہے مغرب کی چلانی ہے. وہ بھائی نہیں پتا ان کو نا. وہ تو اس کی آڈیو والے کی مسٹیک ہے نا. اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے. سارے یہ اسرائیلی پٹھو سارے ملک پر مسلط ہوئے. اس ملک کے اوپر آ کے اسرائیل کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ لگے گا. آج عوام کو کھل گئی آنکھیں. وقت ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. تھینک یو بہت شکریہ بہت شکریہ مذہب کاٹ پہ بہت شکریہ. پتہ لگے گا چلیں مجھے ایسے ہی باہر نکلنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بہت شکریہ. نہیں مہمان بہت شکریہ. عرفان اللہ نیازی بہت شکریہ. جناب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. پانی پیجیے پانی پیجیے تسلی رکھیں. اور جناب یہ سیاسی معاملات ہیں گرما گرمی تھوڑی سی ہو جاتی ہے. دونوں معزز مہمانوں کو بڑا شکر گزار ہوں. دونوں اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے. نعیم اوان صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. عرفان اللہ نیازی صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف ہے. اور جناب معاملات آپ کے سامنے. یہ اس وقت جاری صورتحال ہے. گرما گرمی نظر آ رہی ہے. اجازت لینے کا کیونکہ وقت ہے زیادہ اس پہ نہیں کچھ کہا جا سکتا. سب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. جو بھی اس کا حل نکلے پاکستان کے بہتر مفاد میں ہو.
اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، سب کے لیے زیادہ بہتر ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت بھی رکھے اور اس کے معاملات کو بہتر بھی بنائے، اور اس طرح کی سیاسی صورتحال جو کہ غیر معمولی ہے یقیناً، لیکن اس سے جلد از جلد اگر باہر آ جائیں تو سب کے حق میں بہتر ہوگا. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے